اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں سے آگے جو ہماری بات چیت ہوگی سیرت کے سلسلے میں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنا سفر جو ہے مدینہ، ریاست مدینہ کی طرف شروع کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، اس کی ابتدائی جو اس تک پہنچنے کے لیے جو ایک دو واقعات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ہجرت کے بارے میں بات کر لیں گے، اس کے دوران جو واقعات ہوئے، اور پھر اس کے بعد آگے جو سلسلہ چلے گا وہ مدنی دور کا ہے سیرت کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ عرب کے مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے ہوئے۔ پھر یہ کہ اس جگہ کی جو اہمیت تھی کعبے کی موجودگی کی وجہ سے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے لوگ آتے تھے۔ ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور یہ جو لوگ آتے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ ان سے بات کریں، ان تک پیغام پہنچائیں۔ جو ظاہر ہے کہ قریش کو تو بہت گراں گزرتا تھا، لیکن یہ دعوت کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو مدینے سے 6 افراد، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو وہ ہیں بیت عقبہ اول، بیت عقبہ ثانی۔ تو اس بیت عقبہ اول سے بھی پہلے 6 لوگ سب سے پہلے آئے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ اور اگلے سال یہ غالباً 11 نبوی کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد 12 نبوی میں مزید لوگوں کے ساتھ وہ ان 6 میں سے 5 واپس آئے ہیں اس گروپ میں۔ جابر ابن عبداللہ نہیں آ سکے، لیکن ان 5 کے علاوہ مزید 7 اور لوگ ہیں، تو ٹوٹل 12 افراد مدینے سے تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی کے اندر ملاقات ہوتی ہے ان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو ایسا معلم ہمارا بنا کے بھیج دیں جو کہ ہمیں دین کے معاملات جو ہے وہاں پہ مدینے میں سمجھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ابن عمیر کو اس خدمت کے لیے چنتے ہیں، اور مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ تبلیغ کا اور دین کی دعوت کا ایک کام ہے جس کی بہت ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے کام کے نتیجے میں اوس و خزرج دونوں قبائل جو ہیں بالآخر سارے کے سارے جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ان واقعات میں سے کچھ کو دیکھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے سال جو کہ 13 نبوی کا سال ہے، جو ہم نے کہا کہ وہ بہت سارے جو مسائل سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ شیب ابی طالب کا واقعہ، پھر وہ دیگر جو واقعات، طائف کا جانا، پھر معراج کا، لیکن یہ بھی ایک طرح کی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ بھی آپ کی دعوت کو اور آپ کی تقویت دینے والی بات تھی جو کہ بیت عقبہ ثانی میں پیش ہے۔ انفیکٹ یہ تو سب سے اہم بات ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی ایک طرح سے تبدیل کر دیا۔ اس میں کوئی 70 کے قریب لوگ وہاں سے آئے ہیں، اور 73 غالباً مرد ہیں، اور 3 خواتین بھی ساتھ آئی ہیں ان کے، جو یہاں پہ کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے ہر سال، تو وہ حج کے لیے آئے وہاں پہ، اور جب وہ وہاں پر آئے ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ وہ جو 12 افراد تھے ان سے دعوت کا پیغام تو پہنچ چکا تھا، وہ تیار ہو کر آئے تھے، اور یہ میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا انہوں نے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ آپ ہم سے، ظاہر ہے کہ ایک سیکرٹ ملاقات وہ ہوئی ان کی، جس کے لیے یہ جو عقبہ کی وادی وہی جگہ طے ہوئی جہاں پہ پہلی ملاقات ہوئی تھی، اسی لیے اس کو بیت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ اس کا پتہ قریش کو نہ چلے، تو وہ رات کے ایک حصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے وہاں سے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بیت عقبہ ثانی کے لیے جو گئے ہیں وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جو اس وقت تک آپ کے چچا ہیں، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہاں پہ جا کے ان سے گفتگو ہوئی ہے، ان کے جو سوالات تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرنی تھی اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
نے دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ان سے یہ اس بات کا بھی وعدہ لیا کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جیسے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو, اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو. تو انہوں نے اس بات پہ عہد دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے. تو اس پہ جو حضرت عباس تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو تم اچھی طریقے سے سوچ لو کہ اگر ایسا کرنے تمہارے لیے ممکن نہیں ہو, تمہارے لیے دشوار ہو, تو یہ ہماری پروٹیکشن میں تو ہے مکے میں, تو ان کو یہیں رہنے دو, ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ سے تم پہ کئی مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں. تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے عرب کے اندر یعنی جنگ کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کسی سے کمزور نہیں ہیں, اور ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنے آل اولاد کی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں کہا کہ انہی میں سے 2 لوگ اور کھڑے ہوئے دوبارہ, اور پھر دوبارہ ان کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھ لو تم کس بات کے اوپر وعدہ کر رہے ہو, اس کے نتیجے میں تم پہ مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں, اس کے جو کچھ تمہیں پھر آگے آئے گا اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے, ورنہ یہ کہ تم ہمارے یعنی اس معاہدے کے نتیجے میں اپنی بے عزتی نہیں کروا بیٹھنا. تو یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر آئی ہے. تو اس معاہدے کے نتیجے میں پھر یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جائیں گے. تو یہ ہم ہجرت سے متعلق چیزیں دیکھیں گے تو اس میں اس کو دیکھ لیں گے. ابھی ہم اس سے ریلیٹڈ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر تو مدینہ میں موجود ہیں, اور کیونکہ بیعت عقبہ اول کے بعد سے وہ وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور اس کام کے دوران وہ واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے دین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, تو وہ ایمان لے آتے ہیں. وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اب مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے تم اپنے کپڑے تبدیل کرو, غسل کرو, پھر 2 رکعت نماز عطا کرو. تو وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو سعد ابن معاذ اور ایک اور ساتھی ہیں جو اوس و خزرج کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. اچھا دیکھیں, یہ دو قبائل ہیں مدینہ میں جو اہم قبائل ہیں انصار کے, اور انہی کے لوگ ہیں جو بیعت عقبہ میں عہد کر کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کام جو ہے پہلی بیعت عقبہ کے بعد جاری ہے, اور مصعب ابن عمیر جو ہے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں بڑی حکمت سے اور بڑی کامیابی سے. سعد ابن معاذ سے پہلے دوسرے صاحب جو ہیں وہ جا کے ان کو پہلے منع کرتے ہیں اس چیز سے, لیکن مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن لیں, اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر ہم یہاں سے چلے بات ختم کر دیں گے. ان پہ اثر ہو جاتا ہے تو خزرج کے ایک اہم آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں, اوس کے سعد ابن معاذ مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کے مسلمان ہونے کے بعد یہ خود جاتے ہیں اپنے قبیلے میں, اور اپنے قبیلے کے پورے کی پوری جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو وہ دعوت اسلام دیتے ہیں, اور ان کو وہ اس پہ راضی کرتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں. تو یہ پورے 2 قبائل جو ہیں جو اس سے کچھ غالباً 1-2 سال پہلے بہت بڑی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کر چکے تھے, وہ دوبارہ جو ہے دونوں کے دونوں وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں, اور اس سے بہت ایک اہم بیس جو ہے مسلمانوں کو وہ مل جاتا ہے جس میں آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے جائیں گے. اب اس سارے تو یہ تو یہاں معاملات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پہ بھی ایک چھوٹا بیس موجود ہے مسلمانوں کا, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا ہے. وہ وہاں پہ لوگ موجود رہے ہیں, اور اس وقت تک موجود رہے ہیں جب مدینہ کی ریاست بالکل مستحکم ہو کے تیار نہیں ہو گئی. اس کے کئی سالوں کے بعد پھر وہ لوگ وہاں سے واپس آئیں. اس کے اندر بھی یہ حکمت تھی کہ یہ اگر فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایک اور جگہ ہو فال بیک کے لیے کہ جہاں پہ یہ دین کا کام ہر صورت میں چلتا رہا. تو حکمت کے ساتھ دین کے اس کام کو لے کے آگے چلنے کی کئی جو ہے نا اس میں لیسنز ہم کو ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان کی سیرت میں ہمیں تلاش کرنے چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.